تو یہ ساری کراہتیں ان کو نگلنی پڑیں گی. ناکوں کو راحت ہے، ناک کو راحت ہے، نہ حلق کو راحت ہے، نہ پیٹ کو راحت ہے. اور ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے علیہا اس درخت پر لشوباً ملاوٹ ہوگی من حمیم گرم پانی کی، یعنی ملایا جائے گا اس درخت کے ساتھ حمیم کو بھی، گرم پانی کو بھی. وہ جو کھائیں گے اس درخت کو تو شدت کی پیاس لگے گی، پانی پینے پر مجبور ہوں گے. درخت کھانے سے قبل شدت کی بھوک لگے گی، اس کو کھانے پر مجبور ہوں گے. درخت کو کھا کر شدت کی پیاس لگے گی تو پانی پینے پر مجبور ہوں گے، اور پانی ٹھنڈا نہیں ہوگا، بڑا گرم ہوگا. فی سموم و حمیم وظل من یحموم. 3 چیزیں ٹھنڈک کی علامت ہوتی ہیں: ٹھنڈا پانی، ہوائیں ٹھنڈی، اور سایہ. درخت کا سایہ ٹھنڈا ہو، انسان دھوپ سے سائے میں آ جائے ٹھنڈک ملتی ہے، ہوا چلے ٹھنڈک ملتی ہے، پانی مل جائے ٹھنڈک ملتی ہے. مگر جہنم فی سموم، ہوائیں بھی گرم، بحمیم اور پانی بھی گرم، بظل من یحموم سایہ بھی گرم. سائے بھی گرم ہوں گے، ہوائیں بھی گرم ہوں گی، پانی بھی گرم ہوگا. یہ ان کی زندگی. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس زقوم کے درخت پر مزید کیا ہے؟ ملانا من حمیم گرم پانی. یہ شوباً منصوب انا کی خبر، انا کا اسم ہے. تو بے شک اس زقوم کے درخت پر ان کے لیے گرم پانی کا ملانا ہے، وہ بھی ساتھ ان کو پینا پڑے گا. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر بے شک ان کا لوٹنا طرف جہنم کے ہوگا. یہ کھا پی کر دوبارہ وہ جہنم میں لوٹیں گے. اس سے لگتا ہے کہ یہ کھانے پینے کا انتظام علیحدہ ہوگا. اہل جہنم کا ڈائننگ ہال الگ ہوگا، جہاں ان کی ضیافت ہوگی اس زقوم کے درخت سے اور کھولتے ہوئے پانی سے. یہ کھا کر اذیتیں برداشت کر کے، اوپر پانی پی کر، اندر کی ساری آنتڑیاں تباہ کروا کے، جب یہ پوری طرح کھا پی کے سیراب ہوں گے اور ان کا باطن جل بھن جائے گا، پھر ان کا لوٹنا طرف جہنم کے ہوگا، واپس پلٹیں گے. تو ان کا یہ کھانے اور جہنم کی آگ کے درمیان ان کا گھومنا ہمیشہ رہے گا. کبھی کھانے جا رہے ہیں زقوم کو اور پانی پینے جا رہے ہیں، اور کبھی وہ واپس آتے ہیں کھا پی کر. تو ان کا یہ معاملہ واپس یہ قائم ہی رہے گا. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر ان کے لگتے رہیں گے. کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی یہاں آ رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی یہاں آ رہے ہیں.